بات کہہ رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں، نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی، آپ ہمت دو، بولوں میں بات۔ ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، آپ صرف نام یاد رکھنا، حضرت فضیل بن عیاض۔ بولو حضرت، آپ فضیل یاد رکھو، فضیل، بولو کیا نام؟ حضرت فضیل، بہت بڑے حدیث کے امام۔ جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو پورا مجمع سامنے ہوتا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے مجمع کتنا بھی بڑا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ بہت پیارا ہوتا ہے جو اپنے ٹیچر کی ساری بات کو لکھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، بائی ہارٹ بھی کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو حضرت فضیل کا جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ تھا، جوان لڑکا تھا، 20-22 سال کا لڑکا، وہ سامنے بیٹھتا تھا۔ حضرت فضیل جو بھی بیان کرتے تھے اس کو لکھنے رکھتا تھا، اس کو بائی ہارٹ یعنی اس کو زبانی کر لیتا تھا، پھر اس کو لوگوں میں پہنچاتا تھا۔ حضرت فضیل کہتے تھے اتنے سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں مگر یہ اسٹوڈنٹ میرا جو ہے یہ بہت مضبوط ہے۔ ایک ہفتہ ہو گیا، اسٹوڈنٹ پڑھنے نہیں آیا۔ ارے بولو وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے، کون سا اسٹوڈنٹ، کون سا شاگرد؟ جو بہت اچھا تھا، جس کے اوپر بھروسہ تھا، جس کے اوپر اعتماد تھا، بولو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ تو ایک ہفتے کے بعد وہ استاد جو تھے نا حضرت فضیل، انہوں نے پوچھا بھائی یہ بچہ کیوں نہیں آتا، 20-22 سال کا جوان، حالانکہ وہ میرا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرا سب سے روشن اسٹوڈنٹ تھا، وہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا حضرت وہ تو مرنے کے قریب پڑا ہے، بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ نے پوچھا ورنہ ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ وہ تو موت کے قریب ہو گیا ہے۔ تو حضرت فضیل جتنا مجمع تھا روتے روتے کہا چلو سب چلو، میرے شاگرد کے گھر پہ چلو، میرے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ چلو۔ اچھا سب لوگ اس کے گھر پہ جمع ہو گئے، گھر تو چھوٹا تھا، پورا گھر کا کمرہ بھر گیا، باہر پبلک جمع ہو گئی۔ حضرت فضیل گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھا اس کا تو آخری وقت ہے، تو کہا سب لوگوں کو کہا چلو سورہ یاسین پڑھو۔ کیا پڑھو؟ آپ کو معلوم ہے کوئی مرنے والا ہو اس کے قریب میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو راج نگر والوں، کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ کیوں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ سورہ یاسین روح ہے، قرآن کی روح۔ بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ۔ اور اس وقت جو بیمار ہے اس کی بھی روح پہ حملہ ہو رہا ہے، اور سورہ یاسین بھی روح ہے، روح کو روح کے ساتھ مناسبت ہے۔ بس حضرت فضیل نے کہا، پورے مجمع کو کہا ارے میرا شاگرد مرنے کے قریب ہے، موت کے قریب ہے، سب لوگ سورہ یاسین پڑھو۔ اچھا سب نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا نا وہ کہتا ہے اے میرے استاد مت پڑھاؤ، سورہ یاسین مت پڑھاؤ، میرے کو کچھ بھی کام نہیں دے گا، سورہ یاسین سے میرے کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت فضیل سوچنے لگے سورہ یاسین سے تیرے کو فائدہ نہیں ہوگا، تو حضرت فضیل نے کہا ایک کام کرو چلو سورہ یاسین مت پڑھو، سب لوگ زور زور سے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ کوئی موت کے قریب ہو نا تو یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کوئی موت کے قریب ہو تو اس کے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو۔ تو حضرت فضیل نے کہا چلو سورہ یاسین مت پڑھو، یہ منع کرتا ہے، سب لوگ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ شاگرد کیا کہتا ہے معلوم؟ اے استاد، او میرے استاد، سورہ یاسین سے بھی میرے کو فائدہ نہیں ہوگا، میں پوری دنیا بھی قیامت تک میرے کو کلمہ پڑھائے گی، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے کو بتایا گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا ہے، میرا ایمان چھین لیا گیا ہے، میرے پاس ایمان نہیں ہے، میرا ایمان سلب ہو گیا، میرا ایمان ختم ہو گیا، میں مسلمان نہیں رہا۔ اتنا کہا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ بولو آنکھیں۔ حضرت فضیل اتنا روئے کہ آخری وقت میں بول کے گیا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا، سورہ یاسین سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ خیر جو بھی کفن دفن کرنا تھا وہ کر لیا۔ حضرت فضیل روتے روتے اپنے گھر میں گئے اور رات کو بھی روتے رہے، اللہ کیا ہو گیا، اللہ وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، اللہ میرا شاگرد تھا، اللہ وہ بہت حدیث لکھتا تھا، وہ قرآن کی آیت لکھتا تھا، کیوں اللہ ایمان کیوں چھین لیا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت فضیل سو گئے، بولو رات کو سو گئے، خواب میں اس کو دیکھا، وہی اسٹوڈنٹ کو دیکھا اپنی قبر میں تڑپ رہا ہے، چاروں طرف سے آگ لگی ہے، چاروں طرف سے جیسا کوئلہ اور ڈامر جمع ہے، اور چاروں طرف سے سانپ اور بچھو حملہ کرتے ہیں، ارے اس کی قبر میں آگ لگی ہے، ہڈیوں پہ مارا جا رہا ہے۔ تو حضرت فضیل کہتے بیٹا یہ تو بتا یہ سب کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ اب سننا کیا کہا اس نے، اس بچے نے کیا کہا میرے استاد میرا ایمان گیا، میں ایمان والا نہیں،
میرے کو قبر میں قیامت تک مارتے رہیں گے، میرا ایمان نہیں. تو حضرت نے کہا لیکن تیرا ایمان گیا کیسے؟ کہا میری زندگی میں 3 گناہ تھے. ایک گناہ نمبر 1، میں چغلی بہت کرتا تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور پھر لڑائی کراتا تھا. ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اس کی بات اس کو بولا، اور اس میں 2-3 چیزیں بڑھایا، پھر بڑھایا، پھر بڑھایا، اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا، 2 خاندان میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. کہا نمبر 1، پورا مجمع بولو، نمبر 1 گناہ کیا کرتا تھا؟ کہا نمبر 2، میرے دل میں جلن بہت تھی. میں بھلے آپ کے سامنے بیٹھتا تھا لیکن کوئی بھی ترقی کرے وہ میرے کو چلتا. اللہ ایسی جلن سے ہم کو بھی بچاوے. ہم کو بھی یہاں راج نگر میں بہت جلن ہوتی ہے. کسی کا اچھا گھر دیکھا، گھر وہ بناتا ہے، رات کو یہ نہیں سوتا ہے. گھر وہ بناتا ہے اور رات کو یہ نہیں سوتا، ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی، اس کے پاس گھر کہاں سے آیا. ارے بھائی تیرے ابا کے پاس تو مانگنے نہیں آیا نا، کائے کو ٹینشن لیتا ہے؟ وہ اپنی قبر میں جائے گا، تو تیری قبر میں جائے گا. لیکن یہ ہماری ماں بہنوں میں بھی جلن بہت ہوتی. تو وہ لڑکے نے کہا پہلا گناہ میں چغلی بہت کرتا تھا، نمبر 2 میرے دل میں، اور تیسری بات کیا کہا معلوم؟ میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. بولو کبھی کبھی. ہاں سب کو معلوم نہیں لیکن میں کبھی کبھی دارو پیتا تھا. یہ 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا، اور اللہ نے صاف فرمایا کتنے بھی کلمے پڑھے جائیں گے، کتنی بھی یاسین پڑھی جائے گی، ہم نے تمہارا ایمان چھین لیا ہے. تو میرے پیارو، ہمارے موبائل پہ اس سے بڑے بڑے گناہ نہیں ہو رہے بھائی. چغلی کرنا، دل میں جلن رکھنا، دارو پینا، اس سے بڑے بڑے گناہ ہمارے موبائل میں. زنا کرنا، سودی کاروبار کرنا، چوری کرنا، ارے ایک دوسرے کی چغلیاں کرنا، ارے موبائل پہ جھوٹ بولنا، موبائل میں بلیک میل کرنا. اے میرے پیاروں، کبھی کبھی لگتا ہے یہ موبائل نہیں ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ ہمارا جہنم کا ٹکڑا تو نہیں ہے. اور سچ بتانا، سب کو محبت کس سے؟ بولو نا بھائی، گھبراتے کائے کو؟ بولو نا کس سے محبت؟ موبائل سے. موبائل سے. یہ پورے مجمع کے پاس موبائل ہوگا، ہاں یا نہ؟ صرف اتنا بولتے جاؤ، ہاں یا نہ. میرے کو آپ کا موبائل نہیں چاہیے، آپ کا نمبر بھی نہیں چاہیے. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس موبائل ہے یا نہیں ہے؟ مسواک ہے؟ کیوں؟ یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو گیا. موبائل سے بھی باتیں ہوتی ہے، ارے مسواک سے بھی باتیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی مسواک کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، سمجھ لینا وہ مسواک کی برکت سے وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، مسواک سے اللہ سے باتیں ہوتی ہے. اور موبائل سے دنیا والوں سے باتیں ہوتی ہے. موبائل مہنگا ہوتا ہے، مسواک سستا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری امت پر بھاری نہیں ہوتا میں مسواک کو ہر نماز اور ہر وضو سے پہلے فرض کر دیتا. مسواک اتنا ضروری ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب تذکیر الشہادتین عند الموت. علامہ شامی فرماتے مسواک کرو، منہ کی بدبو ختم ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اس لیے میرے پیاروں، میں آپ کو چیتاونی دے رہا ہوں، کہیں اللہ بھائی اگر کوئی چغلی کرے اس کا ایمان چلا جائے، کوئی جلن کرے اس کا ایمان چلا جائے، کوئی دارو پیے اس کا ایمان چلا جائے، ہم موبائل پہ ہزاروں گناہ کرے، ہزاروں بلیک میل کرے، ہزاروں تہمتیں لگائے، ہزاروں ننگا پنا دیکھے. میرے دوستو، ہمارا واٹس ایپ ناپاک، ہمارا اسٹیٹس ناپاک، ہمارا موبائل کا سب کام گندا. چلو آج سے کون کون تیار ہے بھائی؟ موبائل کے بارے میں جو کہنے جا رہا ہوں، میں موبائل توڑنا نہیں. ارے ساتھ میں بولو، موبائل توڑنا، پھوڑنا، کسی کو دینا. ایک کام کر لو، کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو کرو گے انشاءاللہ. ہمارے موبائل میں، میری ماں بیٹیاں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں، ہمارے موبائل میں جتنا غلط فارمیٹ ہے، غلط فارمیٹ جس میں آوارہ گردی ہے، ننگا پنا ہے، سب کو ڈیلیٹ کرو. ایک ہاتھ سے سب کو ڈیلیٹ کرو. اور موبائل میں علماء کے بیان، علماء کی تقریر کا نظم، نعت، قرات، تفسیر، حدیث. اور اگر آپ کو اس کا شوق نہیں ہے، آج کے زمانے کا ایجوکیشن کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، جغرافی کیا ہے، بایولوجی کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، سائنس کیا ہے، میڈیکل کیا ہے، ارے علوم ایجوکیشن کو لاؤ، اپنے موبائل میں لاؤ.
جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جائے گا یہی موبائل ایجوکیشن والا ہم کو جنت میں لے جائے گا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. چلو بھائی دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے یقین کرنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو. بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو آ جاؤ, تیسری بات پر آ جاؤں میں. ٹائم ہے آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ کوئی میرے کو تو پوچھے کہ تمہارے پاس ہے یا نہیں. چلو لیکن میں 4 بات پوری کروں گا انشاءاللہ. کروں نا, پوری کروں نا. کہاں ہے ہمارے مولانا صابر صاحب؟ کا ہے یہیں پہ ہے. چلو کہیں بھی ہوں گے. یہ مختیار کہاں چلا گیا؟ ادھر ہے. میرے کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ تو کہیں بیوی, یہاں بیوی ادھر ہے, اس لیے یہ آیا ہے کھانا بھی برابر نہیں کھایا بھاگا. صحیح میں یہ چلا گیا. پوچھو اس کو. میں نے پوچھا کہاں گیا؟ کہا رشتہ دار کو ملنے گیا. ایسا نہیں بولتا کہ بیٹوں کی اماں کو ملنے گیا. چلو بھائی 2 بات کے لیے تیار. تیسری بات کے لیے کون کون تیار؟ ہاتھ اوپر کرے, سب لوگ ہاتھ اوپر کرے انشاءاللہ. پھر تیسری بات بہت ہی پیاری بات ہے. 4 باتیں کر کے جائیں گے. تیسری بات پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن چھوڑیں گے. بہت دھیرے سے بولے بھائی آپ لوگ. 5 سال پہلے راج نگر میں محنت کروا کے گیا تھا. کچھ تو اس کا پھل دے دو بھائی. 5 سال پہلے درخت لگوائے تھے. چلو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن, مرتضیٰ کا دامن, مجتبیٰ کا دامن. اور ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر ہمارے آقا تاجدار مدینہ. بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. تو 100 مرتبہ درود پڑھتا جائے گا, اللہ کی 1000 رحمتیں اللہ ہم کو عطا کرتے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ تو پہلی بات ہوئی ہے. یاد ایک ایک انگلی پر گنتے جانا. 100 مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں ہمیں عطا کریں گے. بولو سبحان اللہ. آگے چلو. نمبر 2 ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی, ہمارے نبی نے بڑے پیار اور محبت سے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. کل قیامت کا دن ہوگا, ہمارے نبی فرماتے میرا امتی آئے گا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں گے او میرے آخری نبی کا امتی, مرد ہو یا عورت ہو, 100 مرتبہ درود پڑھنے والے ہمارے نبی اور اللہ فرماتے ہوں گے آجا قیامت کے دن آجا. جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب, قاری احمد علی صاحب. کتنی باتیں ملی 100 درود پر؟ 2 ہوئی نا. آپ لوگ انگلی پر گن رہے ہو نا. آگے چلے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے, مرد ہے عورت ہے. ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. قیامت کے میدان میں آئے گا, پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ آجا, تو دنیا میں جیا کلمے کے ساتھ جیا, تو مرا کلمے کے ساتھ مرا, تو قیامت میں اٹھا کلمے کے ساتھ اٹھا. اللہ کہیں گے 100 مرتبہ درود پڑھا, اب میرے دربار میں آیا تو بھی ایمان اور کلمے کے ساتھ آ گیا. کتنے فائدے ہو گئے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے؟ 3 اور سنیں گے نا انشاءاللہ. اب تھکے تو نہیں نا آگے, لیکن پڑھیں گے, روزانہ پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. چوتھی بات سنیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتیو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ارے روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. قیامت کے میدان میں جب تو تڑپتا ہوگا, ہمارے نبی
نبی فرماتے ہیں میں تیری سفارش کروں گا اور اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی نا، آگے چلے اور کیا ملے گا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھو میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ میں کہتا راج نگر والے روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ پڑھ لے۔ ہمارے نبی فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا میں حوض کوثر پر رہوں گا۔ بھائی ہمارے نبی کے پاس حوض ہوگا نا، کیا نام ہے اس حوض کا؟ ساتھ میں بولو نا، کیا نام ہے؟ ہمارے نبی فرماتے میں حوض کوثر پر رہوں گا۔ حوض کوثر کا پانی ہمارے نبی فرماتے دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے مرد، 100 مرتبہ درود پڑھنے والی عورتیں ہمارے نبی فرماتے میرے حوض پر آئیں گے، میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ان کو پلا دوں گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5۔ ایک اور سن لو گے نا انشاءاللہ، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو الحمدللہ، ارے کہہ دو اللہ اکبر۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے کے کتنے فائدے آپ نے سنے ابھی تک؟ آخری فائدہ سن لو، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی؟ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی قیامت تک آنے والا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو 100 مرتبہ درود پڑھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ جنت میں جائے گا، بولو بے شک وہ جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی فرماتے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں جہاں شہید لوگ کھڑے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کو بھی وہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تو شہید نہیں ہوا، میں تو شہید نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے تو شہید نہیں ہوا، لیکن میرا جو بھی بندہ میری بندی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتے تھے، میں نے فیصلہ کر لیا جنت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا، جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین ہوں گے، جہاں نبی کے چچا حضرت حمزہ ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، جہاں حضرت عمار ہوں گے، جہاں حضرت صہیب ہوں گے۔ اللہ کی قسم ان شہیدوں کے درمیان اللہ ہمیں بھی کھڑا کر دے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ؟ دیکھو میں 4 کام بتا کے جاؤں گا، میں نے پہلے ہی کہا بیان نہیں، تقریر نہیں، وعظ نہیں، پریکٹیکل عمل کرنا ہے۔ اس وقت کے حالات کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے ہماری زبان پر بولو صلی اللہ۔ تو کون کون تیار ہے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بول دے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تیار ہو نا 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ میں دوسری بات پر جاؤں لیکن ایک بات اور بتا دوں، بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے۔ قیامت آئے گی، بہت مشکل سوال پوچھا، ارے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، آئے گی، قیامت آئے گی۔ اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا، قیامت کی سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ ترازو سمجھتے ہو بنگالی زبان میں کیا بولتے میرے کو نہیں معلوم، کیا بولتے؟ ہاں جو بھی بولتے ہو، آپ نے یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا، کلکتہ میں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے، لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤ، ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی، اس کتاب کا نام زبور، بولو اس کتاب کا نام زبور۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی، وہ زبور نام ہے اس کا، اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں، کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں، اناج کی دکان پر، لوہے کی دکان پر، بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے
तराजू देखना। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी आंखों में देखने की ताकत नहीं, मेरा तराजू देखने की तुम्हारी आंखों में ताकत। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत कहा, अल्लाह एक मर्तबा तो तेरा तराजू बता दे जो क़यामत में तेरे हाथ में होगा। अल्लाह एक मर्तबा तो बता दे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पर्दा हटाओ, तराजू बताओ मेरे नबी हजरत दाऊद को। जैसे हजरत दाऊद ने तराजू देखा बेहोश, बोलो जमीन पर बेहोश। जब होश में आए तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, तराजू कैसा देखा? कहा इतना बड़ा तराजू देखा कि 7 आसमान और 7 जमीन उसके सामने एक छोटे अंगूठी के बराबर लगे। इतना बड़ा तराजू मैंने देखा, 7 आसमानों से भी बड़ा है, 7 जमीनों से भी बड़ा है। ये पूरा राजनगर बोलो कयामत में ये तराजू किसके हाथ में होगा? नहीं बोलो ना किसके हाथ में होगा? और अल्लाह ने क्या फरमाया, वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत मेरे हाथ में तराजू होगा। अल्लाह कहते किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। मेरे सारे बंदे बंदियां आएगी, अपना अपना हिसाब किताब देखेगी और अल्लाह फरमाते मेरे से बढ़कर हिसाब और इंसाफ करने वाला बोलो कोई। तो कयामत में तराजू किसके हाथ में होगा? अरे कितना बड़ा होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको मालूम है जब हमको कयामत में बुलाया जाएगा तो एक दाया पल्ला और एक बाया पल्ला। भाई तराजू में कितने पल्ले होते? 2, दाया और बाया। अगर दाया वाला झुक गया बोलो सुबहान अल्लाह, हम सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको बुलाएगा और अल्लाह नेकी रखते जा, नेकी रखते जा, नेकी रखते जा। अगर दाया पल्ला झुक गया तो जन्नती, और अगर उल्टा वाला पल्ला झुका, कुरान में लिखा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन कुरान में लिखा वो बात तो फाइनल है कि नहीं है, और आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। कहाँ अम्मा पर आपको याद होगा, अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया व मा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा। अरे सारे बंदे बंदियां आएगी। अल्लाह फरमाते जिसकी नेकी ज्यादा होगी दाया पल्ला झुकेगा वो जन्नत में जाएगा, उल्टा पल्ला झुकेगा वो भड़कती हुई जहन्नम में जाएगा। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई। मैं अभी पॉइंट पर आ रहा हूं। तराजू किसके हाथ में होगा? दाया पल्ला झुका तो, उल्टा पल्ला झुका तो। अब सुनो, एक आएगा कयामत में, बोलो एक बंदा आएगा, आएगा, आएगा। सुनो सुनो, आया, समझो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचो। एक बंदा कयामत में आएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को जमा करते जाएंगे। पहला गुनाह, दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, चौथा गुनाह, इतने गुनाह जमा होंगे, उल्टा पल्ला झुक गया। बोलो उल्टा पल्ला तो क्या बनेगा? अरे बोलो ना क्या बनेगा? जहन्नमी बनेगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ए फरिश्तों हाथों में कड़ियां लगाओ, पाँव में बेड़ी लगाओ, और ये मेरा बंदा, इसके सारे गुनाह जमा हो गए, इसका उल्टा पल्ला झुक गया। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे आओ आओ आगे आओ, आगे आओ, हाथ में आग की कड़ी लेकर आओ, पाँव में आग की बेड़ी लेकर आओ, और इसको, इस नालायक को पकड़ो और ले जाओ जहन्नम में डालो। अल्लाह कहेंगे मेरा फैसला है, इसको जहन्नम में डालो। जब वो बंदा देखेगा कि फरिश्ते हाथों में कड़ियाँ ला रहे, पाँव में, तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह माफ़ कर देना, मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह मेरे को राजनगर में बुखार आता था, मैं परेशान हो जाता था। अल्लाह मैं जहन्नम में कैसे जाऊँगा? अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अल्लाह मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरा बंदा जो करना था दुनिया में कर लेता, आज तो क़यामत का दिन है, आज तो हिसाब का दिन है, आज फैसले का दिन है, और तेरा उल्टा पल्ला झुक गया है, तू जहन्नमी है। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे देर मत करना, हाथों में कड़ियां लगा दो, पाँव में बेड़ियां लगा दो, और इसको जहन्नम में डालो। अब
अभी तो फरिश्ते करीब आएंगे, इतने में सामने एक और शख्स आएंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि रिवायत में लिखा उनसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, वो आकर फरिश्तों को कहेंगे रुक जाओ, रुक जाओ। वो फरिश्ते रुक जाएंगे, वो आएंगे और अपने कपड़े में से एक चमड़े का टुकड़ा निकालेंगे, एक चमड़े का टुकड़ा निकालेंगे और उसके नेकी के पल्ले में रखेंगे। छोटा सा चमड़े का टुकड़ा होगा, वो निकालेंगे, उसके नेकी के पल्ले में रखेंगे। जैसा नेकी के पल्ले में रखेंगे, नेकी का पल्ला नीचे हो जाएगा, बुराई का पल्ला ऊपर हो जाएगा और अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, हाँ हाँ ये बंदा जहन्नम में जाने वाला था मगर ये नेकी का पल्ला झुक गया। जा मेरा बंदा, थोड़ी देर पहले तू जहन्नमी था, अब अल्लाह कहता जा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाहु अकबर। अब वो बंदा रोएगा, रोते रोते कहेगा अल्लाह मैं जन्नती हो गया, अभी कुछ देर पहले तो मैं जहन्नमी था, मेरे हाथ में कड़ियाँ लगाने वाले थे। अल्लाह कहेंगे जा जा हो गया जन्नत। तो कहेगा नहीं अल्लाह मैं नहीं जाऊँगा जन्नत में, पहले मुझे ये मालूम करना ये कौन है, ये जो आए हैं ना बहुत खूबसूरत है, कि इनका चेहरा बहुत प्यारा है, कि अल्लाह ये कौन है। अल्लाह कहेंगे मुझे मत पूछ, उन्हीं को पूछ ले कौन है। तो वो पूछेगा आप कौन है, तो आवाज आएगी मैं तेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज आएगी मैं तेरा नबी, मैं तेरा पैगंबर, मैं मुस्तफा, मैं मुज्तबा, मैं मुर्तजा। तो कहेगा मेरे नबी आप मेरे गुनहगार के सामने आए, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ। वो आप क्या लेकर आए, कपड़े में क्या लेकर आए, आपने क्या रखा कि मेरा दाया पल्ला झुक गया। हमारे नबी फरमाएंगे मेरा उम्मती जिंदगी भर जो तूने दरूद पढ़ा था ना मैंने जमा किया, जिंदगी भर तूने जो दरूद पढ़ा ना मैंने जमा किया। आज जब मैंने देखा कि तू जहन्नम में जाने वाला, आज मैंने देखा तू आग में तड़पने वाला, आज मैंने देखा कि तू सांप और बिच्छू के बीच में जाने वाला, आज मैंने देखा कि तेरे हाथ में कड़िया और पाँव में बेड़िया होगी, तू मेरा उम्मती है, तूने मुझ पर दरूद पढ़ा। मैंने वो दरूद की पर्ची को, वो चमड़े के टुकड़े को मैंने नेकी के पल्ले में रखा। अल्लाह की कसम जो मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है वो जहन्नमी होता है, मगर मेरे दरूद की बरकत से कुछ ही देर में अल्लाह उसके जन्नत का फैसला कर देते हैं। तो मेरे प्यारो अब तो बताओ पढ़ोगे इंशाअल्लाह, कौन कौन तैयार है, कितनी मर्तबा, मतलब 100 बोला तो 100 ही, कौन पढ़ता 1000। अब माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह आपके पढ़ने को कबूल फरमाए और आपके सदक़े में अल्लाह पूरे राजनगर की मग़फ़िरत फरमा दे। दरूद पाक बहुत बड़ी नहीं। अच्छा एक बात मैं और भी बता दूं, जैसे देखो ये हमारे भाई ने बताया कि मैं रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पढ़ता। मेरे सूरत में, सूरत यानी गुजरात जहाँ से मैं आ रहा हूँ, सूरत में वहाँ बहुत पहले एक जवान लड़का जो कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है, दुआ करो आज भी अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमाए, वो मेरे पास आया। और हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है कि मैं अक्सर जुमा की नमाज सूरत में पढ़ाता हूँ, गुजरात में, सूरत में कोई भी मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में जुमा की नमाज, खुतबा, नमाज, बयान, दुआ, और उसके बाद में सबको खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद खत्मे खाजगान होता है, खत्मे खाजगान के बाद रिमांड शुरू होता है, यानी जितने लोग मेरे हाथ पर बैठे थे पूछा जाता है भाई तूने हफ्ता कैसे गुजारा, तूने हफ्ता कैसे गुजारा, तूने 15 दिन कैसे गुजारा, तूने 21 दिन कैसे गुजारा। जितने दिन के बाद हिसाब किताब शुरू होता, तो एक लड़का बिल्कुल जवान, बहुत साल पहले वो मेरे पास आवे, कुछ भी ना बोले। एक दिन मैंने बड़े गुस्से में कहा कि भाई मैंने तेरे को रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने बोला, तू कभी तेरा रिपोर्ट ही नहीं देता कि तू रोजाना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। उसकी आंखों से धड़ आंसू। मैं भी घबरा गया कि ये कुछ नाराज तो नहीं हो गया, क्या हो गया। धीरे से आकर मुझे कहता रात को सोता नहीं जब तक 10,000 मरतबा पूरा नहीं हो जाता। कितनी मरतबा पूरा नहीं हो जाता। एक कपड़े का कारोबारी, जवान, बीवी वाला, बच्चे वाला और एक अच्छा माल दौलत वाला, वो रात को सोए नहीं जब तक 10,000 मरतबा दुरूद पूरे ना हो जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई 10,000 पढ़े या जैसे हमारे प्यारे भाई रोजाना 1,000 मरतबा दरूद पढ़े, और भी ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे। लेकिन एक सवाल, हम दरूद पढ़ते थे और बोलो पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह। वैसे आप लोगों ने इरादा कर लिया कितनी मरतबा पढ़ने का, कम से कम
100. اچھا ہم پڑھیں گے ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ہم پڑھیں گے راج نگر میں، مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بھائی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتری ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں. ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے دوستو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا. ارے بولو فائدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. تو اللہ نے ہم کو حکم دیا. بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی. ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے، قیامت کا جھٹکا آئے گا. بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. قیامت کا جھٹکا آئے گا. سب انسان ختم، میں آپ سب، کوئی نہیں. زمین پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کوئی سمندر میں مچھلی. ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا. جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے. یہ سورہ یاسین میں لکھا. سورہ یاسین میں، سورہ یاسین تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا جیسے چراغ بجھ جاتا ہے، سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے. میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ کوئی انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں. ارے بولو فرشتے بھی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت اسرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں. سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں. اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا. کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتے انسان درود پڑھے، نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے. تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ مال میں بھی برکت دے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ جسم میں بھی برکت دے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا، اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا. بولو سبحان اللہ. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں.
کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.